وأصحابه الهدى. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود و سلام کے متعلق ایک حدیث شریف سماعت فرما لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح اور شام تین دفعہ محبت سے میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم، یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا پابند نہیں، کہ وہ اس بندے کے جس نے صبح 3 دفعہ پڑھا درود و سلام اور شام درود و سلام پڑھا، اس درود و سلام کی وجہ سے اس کے اس دن کے گناہ معاف فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ اللہ کے ذمے ہے، اور ذمہ کون سا؟ کرم والا. تو آپ جب بھی درود و سلام پڑھیں اس عقیدت سے پڑھا کریں کہ میں ابھی اور یہ معمول بنا لیں 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کتنی دیر لگتی ہے کہ اس کے صدقے سے سرکار کا فرمان ہے، سرکاری فرمان ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ آج کے دن کے ہمارے گناہ معاف فرما دیں. سبحان اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کا بے پناہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف رحیم محمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی امت میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ. اور اس کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں چند لمحے اپنے گھر میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی. آمین. آج یہ جو مجلس شریف ہے اس کی نسبت، جو پہلی نسبت ہے وہ قرآن شریف کے ساتھ ہے. تو قرآن کی مجلس میں آنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے، بد نصیب رہ سکتا نہیں ہے. تو آپ اس وقت سارے خوش قسمت لوگ ہیں اللہ کے قرآن کی مجلس میں آئے. سبحان اللہ. باقی نسبتیں جو ہیں کہ پیر صاحب نے آپ کے سامنے وہ پیش کی ہیں،
انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ وقت نے اجازت دی تو ان کے متعلق بھی کوئی بات جو اللہ رسول کو منظور ہوگی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی وہ مقرر ہوں، نہ کوئی اور کوئی سلسلہ ہے، بس دو چار باتیں اصلاح کی کرنی ہیں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب۔ آمین آمین۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور لا ریب ہے اور بے عیب ہے۔ اس میں شک بھی کوئی نہیں اور اس میں کوئی عیب بھی کوئی نہیں۔ میں اس قرآن پڑھنے والے حافظ صاحب کو خصوصی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور باقی آپ نے جو سماعت فرمایا ہے آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دو بندوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ رشک۔ ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو بندہ کہے کہ جو چیز اس کے پاس ہے اس سے لے لی جائے اور مجھے مل جائے۔ اور رشک یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ نے اس کو عطا کی ہے اس کے پاس بھی رہے اور اللہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ تو حضور فرماتے ہیں دو بندے رشک کے قابل ہیں، ان پہ رشک کیا جاتا ہے۔ پہلا بندہ وہ جو حافظ قرآن ہے اور رات میں کھڑے ہو کے اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزارتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تراویح کھڑے ہو کے پڑھنے رہے ہوں۔ جی۔ دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ رائے خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ حافظ قرآن ہونا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے میں پہلی بات حافظ قرآن کے حوالے سے ہی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر جیسے جیسے اللہ کو منظور ہوگا، کیونکہ میں خود تو کوئی اختیار رکھتا نہیں۔ اللہ جو مجھ سے بلوائے گا، جو آپ طلب لے کے آئے ہوں گے نا، انشاءاللہ آپ کی طلب کے مطابق وہ میرے منہ سے بلوائے گا اور آپ کی پیاس دور فرما دے گا، اگر آپ طلب لے کے آئے ہیں تو۔ اور اگر قرآن کی مجلس میں آئے ہیں اور طلب لے کے نہیں آئے تو سمجھو کہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ قرآن اور حافظ قرآن، حافظ قرآن کی قدر تب ہوتی ہے جب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ پہلے یہی بچے تھے، مجھے خلیق بھائی نے نام بتایا لیکن مجھے تو بھول گیا، بہرحال آپ صاحب کہتے احمد علی خان۔ تو یہ پہلے بھی موجود تھے یہاں پہ، لیکن انہیں احمد کوئی کہتا ہوگا، کوئی علی کہتا ہوگا، کوئی علی خان کہتا ہوگا، کوئی احمد علی کہتا ہوگا، لیکن اللہ نے ان پہ مہربانی فرمائی اور ان کے دل کو قرآن کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے قرآن کو دل کے اندر اتارا، اب آگے بیٹا کھڑا ہے، پیچھے ان کے والد خلیق کھڑے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حاضر پیچھے بیٹے کے،
اندر قرآن آ گیا ہے، دوسرا مصلی رسول آ گیا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ اس سے پہلے یہ قدر نہیں تھی، اس سے پہلے یہ قدر نہیں تھی، لیکن جیسے ہی قرآن اندر آیا، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی عمر کے لوگ حافظ صاحب کرنا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کی قدر اللہ کے ہاں بھی اور بندوں کے ہاں بھی بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ اگر نتیجہ نکالوں تو یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ نسبت جوڑے بغیر بندہ کبھی بھی قدر و منزلت والا ہو سکتا نہیں ہے۔ میری طبیعت سے تقریباً آپ لوگ واقف بھی ہیں، کبھی کبھی میں آتا رہتا ہوں، بس آپ کو اتنا ہی، پھر جو نئے بندے ہوتے ہیں ان کو ذرا بتانا ضروری ہوتا ہے۔ آداب جو ہے نا وہ اللہ کے گھر کے سب سے پہلے آداب ہے، میرا ادب کام ہے۔ تو آپ نے یہ سوچ کے بیٹھنا ہے مسجد شریف میں کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ کدھر بیٹھا ہوں؟ اللہ کے گھر، پوری کائنات کے رب کے گھر، سبحان اللہ پورے ادب کے ساتھ، کوئی اشارہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ جو حضرات کو تھوڑی بہت دیکھ لگا کے بیٹھے ہیں، آگے ہو جو تھوڑا جا کسی نے کوئی تکلیف ہے نا، اس نے ایک بکری گل ہونی، لیکن تکلیف نہ ہوئے تو اللہ نے گھر بالکل آگے جو بیٹا آپ کی شاہ بات میں تھوڑی دیر ہے، بس زیادہ نہیں کرنا ہے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے، جس طرح یہ نوجوان نسل ہے نا، ان کو اگر یہ نہیں بتایا جائے گا، ایک بندہ ٹیک لگا کے بیٹھے گا، دوسرے دن دو ہو جائیں گے، تیسرے دن، یہ فطرت ہے انسان کی، سہولت پسند ہے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ بے ادبی میں شامل ہو جاتا ہے۔ جی اور بندہ اللہ کے گھر میں آئے اور تھوڑی سی بے ادبی کر کے جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا جائے، یہ بات مناسب نہیں۔ اب دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا اور لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ دیکھیے جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ نسبت قرآن ہے۔ اچھا اب تو یہ جس نے قرآن پڑھا، حدیث شریف سماعت فرمائے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، اچھا چلے اس سے پہلے ایک اور حدیث سنا دوں تاکہ آپ کا دل کرے جب اس مجلس سے اٹھیں کہ صرف ہمارے بچے نہیں، ہم سب حافظ قرآن ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی رمضان شریف شروع ہے تو تراویح کا مسئلہ ڈسکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے 8 ہیں، کوئی کہتا ہے 12 ہیں، کوئی کہتا ہے 20 ہیں، کہتے ہیں نا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ لوگ فرائض پہ اتنے اعتراض نہیں کرتے جتنے نماز تراویح پہ کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ خاص ہے، وہ یہ ہے کہ نماز تراویح میں ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ انہوں نے دیکھا ویسے تو ہم نے ان کو موبائل پہ لگا لیا، ٹی وی پہ لگا لیا، میچوں پہ لگا لیا، مختلف کاموں پہ لگا لیا، قرآن انہوں نے کھولنا چھوڑ دیا۔ یہ نماز جو ہے نا رمضان میں، اس نماز میں یہ پڑھتے ہیں، شک میں ڈال دو ان کو۔ تو جو نوجوان نماز نہیں پڑھتے وہ تراویح کی طرف پھر آئیں گے۔ تو آپ یاد رکھ لیجئے یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کے یہ جو غلام ہیں یہ قرآن سے دور ہو جائیں، پھر انہیں گمراہ ہونے سے کوئی روک سکتا نہیں۔ اس لیے آپ نے قرآن سے کبھی دور نہیں ہونا۔ اب حدیث شریف سماعت فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی قرآن پڑھنے والا مرتا ہے، حضور نے صرف ایک بندے کا نام لیا۔ کس بندے کا نام؟ جو تھوڑا جو بولو تو ساتھ کیا ہو گیا؟ قرآن پڑھنے والا۔ یہ تھوڑا جو بولو نہیں ورنہ وہ سب دور ہو گئی تھوڑی۔ اللہ نے گھر تو نہ خوش ہو گیا نا، یہ جو بیٹھا ہوا ہے پتنی کیڑے ویلے جان چھوڑ دو۔
جو قرآن پڑھنے والا مرتا ہے اور اس کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے، نماز جنازہ کے بعد اس کی چارپائی اٹھا کے قبر کی طرف روانہ ہوتی ہے، اللہ اس کی قبر کی مٹی کو اپنی شان کے لائق آواز دے کے فرماتا ہے، اے قبر کی مٹی، تیرے اندر میرا ایک بندہ آ رہا ہے، اس کے جسم کو تم نے کھانا نہیں ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے، مٹی کو فرما رہا ہے، اس مٹی کے بارے میں جس مٹی کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ مٹی کسی کی کوئی آواز سن سکتی نہیں ہے، اچھی بولو نہیں ہے۔ نال نال تو عقیدہ بھی سدھا کرنا نا، سب سے پہلے یاد رکھیے عقیدہ، اس کے بعد اعمال ہیں۔ جس کا عقیدہ درست نہیں، ساری زندگی اعمال کرتا رہے، وہ فائدہ حاصل کر سکتا نہیں ہے۔ اب مٹی کو جب اللہ یہ فرماتا ہے نا تو اللہ کسی بندے کا نام نہیں دیتا، اللہ فرماتا ہے میرا ایک بندہ، بندے تو اللہ کے ساتھ ہی ہیں، نشاندہی نہیں ہے، تیرے اندر آ رہا ہے، اس کے جسم کو نہیں کھانا۔ اب اللہ جس کو حکم دے رہا ہے مٹی کو، تو وہ تو اس کو تو جواب یہ دینا چاہیے تھا نا۔ اس حدیث شریف کو پکا ذہن میں بٹھا لینا آپ، یا اللہ تو جو فرما رہا ہے تیرا کوئی پیارا ہوگا جس کو میں نے نہیں کھانا، اور تو حکم فرما رہا ہے جس کے جسم کو میں نے نہیں چھیڑنا، تو حکم فرما رہا ہے تو تیرا کوئی پیارا ہوگا، ٹھیک ہے، سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرو۔ فرمایا وہ مٹی عرض کرتی ہے، یا اللہ یہ نہیں کہا میں نہیں کھاتی، ٹھیک ہے حکم ہو گیا بس ختم۔ وہ آگے سے عرض کرتی ہے، یا اللہ میں اس کے جسم کو کھا بھی کیسے سکتی ہوں، اس کے دل میں تو تیرا قرآن موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ قبروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والوں کہ قبر مٹی کا ڈھیر ہے، بس ختم، مر گیا، مٹی ہو گیا، اس بات کو بھلا دو۔ قبر کی مٹی کو بھی پتا ہے میرے اندر جو آ رہا ہے یہ اللہ کا حکمدار ہے یا اللہ کا غدار ہے۔ اگر اللہ رسول کا غدار ہے تو میں نے اس کو چھوڑنا نہیں، اور اگر اللہ رسول کا محبت کرنے والا ہے، قرآن کا محبت کرنے والا ہے، تو میں نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ یہ مٹی کو علم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھی بولو، اللہ۔ مٹی کو علم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ جس کو علم دے دے اسے کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ اسی سے بالکل ریلیٹڈ، تاکہ اور تھوڑا عقیدہ مضبوط ہو۔ کسی قبر کو آپ کبھی یہ نہ کہہ دیں کہ قبر والے مر گئے تو مٹی ہو گئی۔ کسی نے اگر یہ کہہ دیا نا انجانے میں بھی، تو یہ بات چلی جائے گی گنبد خضرا کی طرح۔ اس لیے جب بھی بولا کرو نا تو سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ اسی نویں نویں دیندار بننے ہیں نا، بس سارے کام مشرک بنا چھوڑنے کا کی بنا چھوڑنے کا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جب کوئی بندہ مؤذن اذان دیتا ہے، حافظ صاحب نے آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنائی ہوگی، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَحْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میں ان کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ اس آیت کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں، اور حافظ صاحبان کو میں یہ کہوں گا جتنے بھی در تشریف فرما ہے کہ صرف قرآن کو رٹا نہیں لگانا، اس کو سمجھنا ہے۔ رٹا لگانے کا الگ ثواب ہے، لیکن اس کو سمجھ، کیونکہ یہ اپنے بچے ہیں، یہ تو مجھے نہیں جانتے اتنا زیادہ، لیکن انہوں نے بڑے آسان جاننے میں تھوڑا بہت،
یہ تعارف کروا دیں گے بعد میں. جو اذان دیتا ہے اس مسجد میں اکثر اذان کون دیتے ہیں؟ ماشاء اللہ. سنو جی اس بندے کی فضیلت حضور کی زبان میں. فرمایا جو بندہ اذان دیتا ہے قیامت والے دن رطبم ولا یابسم، خشک اور تر دونوں چیزیں اس کی گواہی دیں. کیا مطلب؟ اب رطب سے کیا مراد ہے؟ تر چیز کیا مطلب؟ اسی چیز ہے. مفسرین فرماتے ہیں رطب سے مراد جاندار چیز ہے اور یابس سے مراد بے جان چیز ہے. جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں اس مسجد شریف میں اگر کوئی چیونٹیاں پھر رہی یا جہاں بھی آواز پہنچی ان کی، وہ انہوں نے آواز سن لی، قیامت والے دن وہ ساری گواہ بن گیا. یہ مٹی یابس، یہ مٹی بھی گواہی دے گی، یہ پتھر بھی گواہی دیں گے، یہ ماربل بھی گواہی دے گا. ہم گمراہ ہونے تب شروع ہوئے جب ہم نے دین کو اپنی عقل کے مطابق تولنا شروع کر دیا. کامن سینس کی بات ہے یہ تو لاجیکلی ٹھیک نہیں ہے. دو لفظ آگے دینا انگریزی نے. صحابی رسول باتوں سے بات نکلتی ہے، تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن آپ سمجھنا ذرا. صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جنانیاں دوئے مرد نال غیر حالت میں دیکھا. فرمایا 4 گواہ. کتنے گواہ؟ تو شرم تو نہیں آنے بھی کدھر؟ شرم و حیا دے پے کرو، یہ مسئلہ سمجھو. جو بے حیائی کی بات ہوتی ہے ہم باہر کرتے رہتے ہیں. ادھر کوئی ممبر پہ ایسی بات ہوگی تو یہ تو کرنا یہ گلا پہ کرنا ہے نکنے کی جاگوت ایٹ ہوئے ان جاگوت کسوں کو بڑھے. بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو کہا ہے نا کہ یہ آرگومنٹ کرنا ہی نہیں ہے کہ لاجیکلی ٹھیک نہیں ہے. لاجک کیا ہوتی ہے؟ دین کے سامنے، رسول اللہ کے فرمان کے سامنے، اللہ کے فرمان کے سامنے لاجک کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ فرما رہے ہیں 4 گواہ لاؤ. کوئی 4 گواہوں کے سامنے یہ برائی کرے گا؟ اللہ کے حبیب کا جواب سنو اور ایمانوں کو تازہ کرو اور مضبوط کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. وہ تو اللہ نے بندے کے ہو گئے نا. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. انہاں کوئی دے دو مٹھائی مٹھائی اعظم صاحب کوئی بھی سامنے پہ بھی تو سامنے مل سی جنا. تھوڑا سا بولو تاکہ میں بھی تقریر کرنے کے قابل ہو جاؤں. تقریر جو ہے نا سننے والے کرواتے ہوتے ہیں. میں اتنی تقریر کر سکتا. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. صحابی رسول چپ. ہماری ماں بہنوں بیٹی کتنی اللہ نے اور دین نے عزت دی ہے کہ ایک بندہ مشغول ہے گناہ میں پھر بھی 4 گواہ اور یہ پھر بھی روڈوں پہ نکل کے کہتی ہیں ہمیں اپنے حقوق نہیں دیتے. انہیں بتاؤ اسلام تو تمہاری عزتوں کا محافظ ہے. تو بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا یہاں لاجک نہیں چلتی یا رش نہیں چلتا. حضرت مولا علی کا بھی عرس مبارک ہے نا آج. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک بندہ تھا جو ہاتھ بھی اس کا ایک کم تھا جس ہاتھ ٹن ڈاکنے اپنی زبان اور کبڑا بھی تھا. وہ حضرت مولا علی کے مقابلے میں آ گیا اور اس کے بارے میں آپ مطالعہ کیجئے گا. وہ حضرت علی کے پاس پڑھتا بھی تھا، طالب علم تھا. ایک صحابی حضور فرماتے ہیں یہ اس کے پاس ان کے پاس پڑھتا تھا. اس کے پاس سر پہ ٹوپی رکھنے کے لیے نہیں تھی، میں نے اس کو ٹوپی بھی دی تھی.
تو اگر کسی استاذ کے خلاف کوئی شاگرد ہو جائے تو یہ نئی گل نہیں، یہ شروع تو آنی پئی۔ حضرت مولا علی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک وقت آیا 40,000 بندے لے کے وہ حضرت علی کے مقابلے میں آ گئے۔ آیا کیا جا کبڑا، آیا کیا جا ٹنڈا، کوئی چلے ہو حضرت علی کے مقابلے وچ لوگ ٹنڈے تے کبڑے نے پیچھے آ گئے 40,000۔ ادھر لوگ ہمیں مثالیں دیتے ہیں جی بڑی فالوئنگ ہے اس کی، وہ جو ہے کہ نام اس کنجر مولانا مرزا، جو بکواس کرتا ہے کسی ہستی کو اس نے نہیں چھوڑا۔ میں نے ایک دن اس کو یہی کہا جو کہ ابھی منبر پہ بیٹھ کے کہا، تو ایک بندہ کہنے لگا جو بہت سخت لفظ بولیں گے، پھر میں نے اس کو بھی سخت لفظ بولے۔ میں کہا ذلیل آدمی، وہ جن ہستیوں کو بھونکتا ہے، ہمیں تو نہیں ہے پتا کون سی ایجنسی کا بندہ ہے، یہ نہ پتا اس کو کیڑی ایجنسیاں اساں پرموٹ پہ کرنیاں۔ کوئی حضور کا غلام اگر ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور اس نے نکی جی اکیڈمی جوان کے اساں گرفتار نہیں کر سکتی۔ گلا سمجھو، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، میں آپ کو ذرا لاجک ساجے ختم کرو۔ جب قرآن میں کا حکم آ جائے، رسول کا فرمان آ جائے، پھر وہاں حکم یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا ہے، شریعت کو اپنے تابع کرنا نہیں ہے۔ لو جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب حضور نے جب فرما دیا کہ مٹی، پتھر، چیونٹی، پرندے سارے مؤذن کی گواہی دیں گے، اب یہاں لاجک چل سکتی نہیں ہے، قبول ہے۔ رسول کائنات نے فرما دیا قبول۔ اب مؤذن اذان دیتا ہے، اس کی گواہی یہ سارے دیں گے۔ اب بتاؤ، جو مٹی جو پتھر مؤذن کی گواہی دے گا، وہ سنتا ہوگا تو گواہی دے گا یا بغیر سنے ہی دے دے گا؟ سنتا ہے۔ ہاں، ہوں سمجھ گیا کسی کا۔ اس کا مطلب ہے یہ مٹی، یہ پتھر، ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے، یہ سنتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن گواہی بھی دیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ سمجھتے بھی ہیں، کیونکہ جب یہ کہتے ہیں نا یا اللہ یہ تیرے نام کا ہوکا دے رہا تھا، میں اس کا گواہ ہوں، اس کا مطلب اس نے سمجھ کے گواہی دی ہے، کسی اور بات کی گواہی دی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے مضبوط کرو۔ میں نے کوئی پوچھا تو نہیں ہے صاحب سے کہ کتنی گفتگو کرنی ہے، لیکن میں آپ کے چہرے دیکھ کے نا تو جلدی ختم کر دوں گا، لیکن آپ کے چہرے پہ آخری ٹائم تک مسکراہٹ رہنی چاہیے، ماشاءاللہ، کیونکہ مومن جو ہے وہ مسجد میں اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لو جی، حضرت مولا علی سے محبت کرنے والوں، آپ کی ایک بات اور کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ایسی چلائی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پہ فخر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایویں تو نہیں فرمایا لحمک لحمی جسمک جسمی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم۔ یہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں باتیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں صرف حضور نے منع فرمایا، ایک جنگ، علی تو نہ جا، بہادروں کا جواب سن لیا ایمان تازہ۔ حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے میدان میں مردوں کے ساتھ لڑنے دیں۔ اور پھر جب فتح مکہ ہوا نا، مکہ فتح ہوا، حضور نے آپ کو کاندھوں پہ چڑھایا اور فرمایا اس بت کو توڑیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب وہ میں حضور کے کاندھوں پہ چڑھا نا تو مجھے یہ جو آسمان تھا نا یہ بالکل اپنے ساتھ لگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت فرمائے تو میں ہاتھ لگا لوں۔ سبحان اللہ۔
اس کا مطلب ہے یہ جو نتیجہ میں نکالنے لگا ہوں سمجھو، عزت اور مقام اس سے ملتا ہے جسے اللہ اور اس کا رسول بلند فرما دے۔ آج لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی حضرت مولا علی کو خدا بنا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی دوسرے صحابہ کے بارے میں آرگومنٹ کر رہا ہے۔ بھئی تمہاری بوتھیاں کیا ہیں کہ حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کریں؟ ہم ان کے بارے میں علماء فیصلہ فرما گئے جب بھی زبان کھولنی ہے ان کی شان بیان کرنی ہے، ان کے خلاف کوئی بات کرنی نہیں ہے۔ نہیں تو ایمان ضائع ہے۔ جن کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سند مل گئی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کو ہماری سندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس واسطے مڑا لو جی، بات لمبی ہوگی کافی، میں حضرت مولا علی شیر خدا کی ایک بات کرتا ہوں جو کرنے لگا تھا پھر آگے پیچھے نکل گیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں، ان کو پکا پکڑ۔ کتنی باتیں؟ 5۔ اونچی بولو۔ 5۔ اور ساتھ دعویٰ کیا فرمایا؟ دعویٰ یہ فرمایا کہ پھر میرے بعد اونٹ کے اوپر چڑھ کے ڈھونڈنا شروع کرو گے، تلاش کرنا شروع کرو گے، تمہیں یہ باتیں کوئی میرے بغیر بتائے گا نہیں۔ لو جی توجہ نہ سن گے نا، بس پھر ہماری مجلس کا اختتام۔ حضرت مولا علی سے پوچھنے والے نے پوچھا حضور بتائیے، فوراً بتائیے تاکہ ہم مستفید ہو سکیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے علی کی طرف سے تمہیں کہ اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید لگانی نہیں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بیٹا آپ کی دیوار چھوڑ دو تھوڑی دیر کو، ہاں اتنے اچھے ہیں آپ، اعتکاف نہیں بیٹھ رہے تھے؟ اعتکاف والے پہلے تڑا سوچی نا بینگن نہ تو جس سے آن کے بینگن تو بتا میں اللہ یہ کیسے پھنس گئے ہیں۔ مجھ سے کل ایک بندہ پوچھ رہا تھا اعتکاف نے بڑھنے کا مطلب ہے، میں کہ فضیلت دساں یا مقصد؟ کہ فضیلت دسو تاں مرضی نے مقصد، میں کہ مقصد تے یہ کہ جڑا بندہ اللہ نے گھرے نال مانوس نہیں نا وہ دا دیاڑے آن کے تے اتھے اپنا کھڈلا بنا کے بہ رہے لوگوں کو وکھرا ہو کے وہ اللہ نے گھرے نال مانوس ہو رہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جب بھی گھر میں اس اللہ کے گھر میں آئے گا نا تو اسے وہ اپنی اپنی جگہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فضیلتیں تو بہت ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں یہ جو اعتکاف ہے یہ حضور کے امت کے غریبوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا یار امام حسین یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا پیسوں والے، وہ تو حج و عمرہ پہ چلے جاتے ہیں پیسے لگا کے، اور غریب ترستے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری امت کے غریبوں، میں تمہیں وہ کام بتانے لگا ہوں جو تم کرو گے نہ تمہارے پیسے لگیں گے، نہ تمہارا وقت خرچ ہوگا، نہ تمہیں سفر کرنا پڑے گا، لیکن 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب اللہ عطا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے نوجوانوں اگر 10 دن نہیں بیٹھ سکے 3 دن بیٹھ جانا، حالانکہ 3 دن اس طرح نہیں، لیکن 3 دن کا اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہمیں بچپن میں نا چھوٹے چھوٹے تھے نا بھئی ہاں بھی تسی روزہ رکھسو، ہاں جی رکھساں، چلو آج تسی 12 بجے تک رکھو، ہن 12 بجے تک کیڑا روزہ ہونا؟ ہاں مسلمانوں تربیت دیکھو بزرگوں کی، ٹھیک ہے جی 12 بجے تک کوئی شاید کھانی پینی نہیں، 12 ہوئے چلو جی ہن جی ہاں ہن تسی کرو، کل ہن تسا پیشی تک رکھنا، تربیت ہے نا۔ ہن جی اترو بھی تسا پیشی تک رکھنا، پیشی تک عادی ہو گیا، ہن تسا دیگر تک کھڑنا جی، جیسے دیگری تے پہنچ گئے ہیں، چلو ہن ایک روزہ بھی کدے نہ توڑ چاڑ کے دے دینا، ہولے ہولے روزے دی عادت تو پہ جائے نا۔ ہاں جی اپنے بچے روزے دی عادت کو۔ تو میں حضرت مولا علی کا فرمان آپ کو جلدی جلدی سناتا ہوں اور اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، اور آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آخری بات کرتے کرتے لمبی کر رہے ہیں۔
میں نے کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی بول سکتا نہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو اتنا بڑا قاری محمد عثمان کیسے ہل سکتا یا بول سکتا ہے؟ اس پہ اگر آپ کا ایمان ہے تو پھر آپ نے منہ نہیں بنانا. لو جی، حضرت مولا علی نے پہلا کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید لگانی نہیں ہے. تعلق بندیا نہ، امید اللہ کو لو. ان سے میرا تعلق ہے، لال اجازت نہ تعلق ہے، دنیا نہ تعلق ہے، تیسرے نہ تعلق ہے. تعلق رکھنے کی کیڑی حرج ہے؟ امید اللہ کو، بھاویں وہ انہیں کو کرا دے بھاویں جس کو کرا دے. یہ اس نے مسئلہ ہے، اصل مسئلہ نہیں ہے. اس لیے نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اپنی امیدوں کا جو ہے نا مظہر وہ اللہ کا، اس کے علاوہ کسی سے. فائدہ کیا ہوگا جی؟ آپ کہہ رہے ہوں گے بھئی اسی چلو ٹھیک ہے، اسی امید صرف اپنے رب کو رکھنے ہیں. فائدہ کیا ہو سکا جناب؟ جس ویلے بندے ہیں اللہ تو بغیر کسی کو امید نہ رہے نا، بس بندہ پریشان ہونا نہیں. کیوں بھائی؟ اس واسطے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روک سکتا نہیں ہے. وہ جس کو جس وقت جتنا عطا کر دے کوئی نہیں روک سکتا اسے. قادر جو ہوا جی. میرے نوجوانوں ذہن بنا کے اٹھنا ہے انشاءاللہ. لو جی، حضرت مولا علی فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، تم غریب ہونے سے ڈرتے ہو؟ تم لاچار ہونے سے ڈرتے ہو؟ دشمنوں سے ڈرتے ہو؟ مولا علی کس سے پھر ڈریں؟ میں نے کیا بولا ہے؟ مولا علی. سارے ایک بار یا کو مولا علی، نہیں مولا علی یا کو صرف مولا علی. یہ تو سجنہ لفظ بولا نا، یہ حضور نہ بولا ہوئے لفظ نہیں. سبحان اللہ. یہ کہیں آج کل نے بندے شدے نہ بولا ہوئے نہیں نے کدھر پریشان ہوں جو بھی مولا تو وہ بھی مولا آتے وقت نامی مولا آکھا تو کدھر شرک نہ ہو جے. میرے آقا نہ فرمانے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا. سبحان اللہ. آپ سے کوئی پوچھے مولا کیوں کہہ رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا اس کی بولتا ہوں، بات ہی ختم ہو جائے گی، اس کی بولتی بند. شرک کا کوئی کسی قسم کا کوئی خطرہ رہے گا نہیں. حضرت مولا علی سے کہا بھئی پھر آپ کس سے ڈریں؟ تسی آنے پر بیماری کو بھی نہ ڈرو، لاچاری کو بھی نہ ڈرو، دشمنوں کو بھی نہ ڈرو، پھر کس تو ڈریں؟ فرمایا اپنے گناہوں کو ڈرے کرو. کس کو ڈرے کرو؟ میں نے پہلے بتایا نا کہ میں کو وجن کرو شکر تائیں منی جو میں ایک شیر سٹی آویں تے نال آیت سٹی آویں پاویں ماں پہ کوئی سمجھ نہ آوے. ہاں لوگوں کی عجیب غریب ڈیمانڈیں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں میں بہت چلے ہوئے تسی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اسلام کے ساتھ لڑے نا، اور وہ دشمن اسلام اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس نے جب للکارا نا حضرت علی کو، تو للکارا بھی اس طریقے سے کہ تنزم، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا حضور ہمیں جنت دلوائیں گے، تو لوگ کہتے ہیں ہاں انہیں لکھا کے آنی ہوئی جنت. تو جب وہ میدان میں آیا تو اس نے کہا بھائی جڑا جنت گننا چاہنا سامنے آؤ بھائی. تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے ذرا اجازت دیجیے نا. فرمایا جاؤ. صحابہ فرماتے ہیں حضرت مولا علی جب میدان میں گئے وہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہوئے، اتنی دھوڑ ہو گئی نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا، صرف تلواروں کی آوازیں آ رہی تھی. اچانک تلواروں کی آواز بند ہو گئی. ہم سوچ رہے تھے اللہ خیر کرے، اب پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا. تو اچانک آواز آئی اللہ اکبر. حضرت مولا علی کی زبان سے اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. حضور صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا کا چہرہ مبارک تو پہلے ہی اتنا روشن تھا، جب علی کو فاتحانہ انداز میں آتے دیکھا تو حضور کا چہرہ مبارک اور روشن. اللہ
کیوں سما ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جی اسلام امن سے آیا، تلوار سے نہیں آیا، اخلاق سے آیا. سیدھا لفظ اخلاق میں نہیں بولنا تھا، اخلاق اخلاق کرتے رہتے ہیں. علامہ اقبال نے ایک شعر میں فرما دیا، فرمایا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں. قرآن تلوار کے ساتھ اس لیے ہے کہ تلوار ظلم پہ نہ چل جائے، اور تلوار قرآن کے ساتھ اس لیے ہے کہ قرآن کا کوئی راستہ روکنے والا آ جائے تو اس کو وٹ کے رکھ دیں. بات سمجھ آئیے کچھ؟ ہمیں صرف چسکے لگانے آتے ہیں. فرمایا تیسری بات، کس سے ڈرنا ہے؟ ہم نے دوسری بات کیا تھی؟ گناہوں. کس سے؟ بولو نا، کس سے؟ گناہوں سے. کیوں بھائی؟ بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور نافرمانی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے. کہ اللہ ہی ناراض ہو گئے تو پھر کیسے کو رہنا چاہیے؟ فرمایا تیسری چیز، میں اب تقریر کی حالت میں تو سچی بات نہیں رہا، لیکن انہاں میں کوشش کرنا توڑ چاڑنے. فرمایا اگر تم جاہل ہو، کیا ہو؟ جاہل. جی بولو. جاہل. اوے کیمسٹری تے بایو پڑھ کے تے اپنے والے ہو، اسی پڑھے لکھے ہیں. بولو ذرا، اگر تم جاہل. یہ نوجوانوں میں آپ سے بات کرنے لگا، تسی آخر بے حسن پیو ماں پیسے لا لا تھک گئے، اسی نہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے، تسی میں نے وقت بھی کچھ نہیں تسان، تسی جاہل ہو. بھائی میں نہیں کہہ رہا، قرآن و حدیث کا مفہوم ہے عالم وہ ہے، علم والا وہ ہے جو علم حاصل کرتے کرتے اللہ رسول کی پہچان کر لے. سبحان جو اللہ. علم آپ کو اللہ اور رسول سے دور لے جائے وہ نوکری کا سبب تو بن سکتا ہے، علم ہو سکتا نہیں. مختصر مگر جان سے سبحان اللہ. ان ڈگری جائیں میں آنے کوئی پولیس بھرتی ہونا میں نہ کوئی کہیں تسی کیا سمجھتے ہوئے انہیں جڑا سکول کڈے نہیں میں کڈے نے. یہ سکولے والے تے کالج والے امام جس میں بن گئے نا توڑے کورونا اج امریکہ خبر چلسی تے ان مسیحیاں تے بند کر کے چلو 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 گھر. یہ تے مدرسے والے فقیر نے جڑے آہنے نا اوے وضو کر کے مسیحی تے تسی انہاں تے ہر ویلے اوکھے سوڑے ہوندے ہو. ویسے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے اس جگہ پہ یہ نہیں کہ میرے بھائی ہیں بہت گہری بات کرنے لگا ہوں، تسان پتہ نہیں اتو ہی لگ بسی شاید ان فقیروں کو ادھر بھیج دی. سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ویسے آپ کے بارے میں یہ اکثر تعریفی کلمات کہتے ہیں، میں نہ جس ویلے بھی نیکی نے دعوت دیتی بڑھ چڑھ کے حصہ کرنے، بچڑ چاڑنے نہیں. تو پیچھے گل کرنے رہنا، کہیں نہ گر کے دسنے رہنے. ماشاء اللہ. تو تسی یقیناً تسی متھے تے مچڑ نہیں چاڑنے ہوتا نا کہ اللہ نے گھر نہیں پتا خدمت پہ کرنا ہوئے تو مچڑ کائنات جی. احسان کائنات. خیر بات لمبی ہو جائے گی. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تم جاہل ہو تو علم والے سے سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہوئے شرمانا نہیں. پھٹو پھٹ کسی استاد بنا کے نے ہو، نالے سمجھدار ہو گئے سو نالے کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو، پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کرو، جاہلوں سے نہیں. وہ جو خود گمراہ ہے وہ تمہیں بھی گمراہ کرو. ویسے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ سوال پیدا ہی اس بندے کے مغز میں ہوتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے. جڑا عقل نے کورا ہونا اس نے اندر سوال پیدا ہونے ہوتا. جس کی جو وہ کیوں کرے تو سمجھو سمجھدار ہے، کوئی عقل ہے تھوڑی بہت. لیکن یہ نہیں جوان کہ تو سمجھ کے ابے شروع ہوئی ہو ابا تو کیوں اٹھ رہا ادھر کیوں ہاں نہ ڈر لگنا نا بچے سے آپ تو راہ لا کے گئے کیوں دس کریں کیونکہ اسی پٹھے پاسے فٹافٹ چلنے ہیں نا. جو جہان میں جوان ویکھو جوئے تے لگے میچ لگ گیا جی چھکا ہی ہوئے 500 منٹ 1000 پاؤنڈ چل او جاگت بھی خوش پہ ہونا نا اس نے پیو بھی خوش پہ ہونا نا ماشاءاللہ پیسے بہت سونا کم پہ چلنا حلال نہ روزے بھی رکھے آنے افطاریاں بھی کرائی آنے اے منڈے پترو لکسی بندہ اگے جس ویلے ویسا 1.5 گز زمینہ وچ دو تے پانی اتنے کر گی نہ اسی جو کوئی میں بھی تے تسی بھی جو کوئی.
لیکن سیاح بندہ وہی ہو سی جڑا اس آیت کے مطابق آپ کر گنسی کہ بس آپ دلاسا بھی دے سی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہاں افزاؤں تو میں پتہ نہیں پڑھا کہ نہ کہ نہیں کوئی تھوڑا بہت تو کرے سے گزارا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. سبحان اللہ. سنو ترجمہ اس میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. یا اللہ میں نے اپنے سارے کام تیرے اوپر چھوڑ دیے. سبحان اللہ. یہ کہنے کے بعد نہ پھر اور اپنے آپ کو دلاسا دیا. ان اللہ بصیر بالعباد. سبحان بے اللہ. شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اے میرے نوجوانوں ادھر سے اٹھ کے جاؤ, یہ کیفیت بن جائے آپ کی. بس ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بات اکھی نہیں جرت ہے میں کہتی ہوں بہنوں جی اٹھ سی ہتھے نہیں جرت ہے کیونکہ غلط پاسے چل سی. حضرت مولا علی فرماتے ہیں چوتھی بات. اب یہ علماء کے لیے بات, جس بات کے بارے میں تمہیں علم نہیں فٹافٹ کہہ دیا کرو واللہ اعلم. اللہ کہتا ہے اپنے پاس کے بات بیان کرنی نہیں چاہیے. اتنے جناب بندے مسئلہ پوچھن نہ تھے کدے مولانا صاحب فرما دیں کہ اللہ ہی بہتر جاننا جی میں نے علم پیتا کوئی سمجھتے ہی نہیں آنا ہو. پانچویں بات فرمایا ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جو جسم میں سر کی ہوتی ہے. بندہ کے جو ایمان ہے نا اس میں صبر کی. بے صبر بندے نے کوئی ایمان نہیں بولو سجنوں نہیں ہے. بالکل چھوڑن لگا تو سامنے. لیکن تسی یہ مان کے نہ اکثر صبح اسنا وقت برباد کیتا تو سام ماشاءاللہ. انشاءاللہ کچھ کھڑسو نہ انشاءاللہ. فرمایا ایماندار بندے میں صبر کی حیثیت ایسے ہے جیسے جسم میں سر کی. سر کے بغیر جسم کسی کام کا ہوتا نہیں ہے. صبر کے بغیر ایمان کسی کام کا ہوتا نہیں ہے. تائیں تے فرمایا نا جگہ جگہ ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر والے نال ہے. قرآن وچ کدھر پڑھا نا اللہ بے صبر نال ہے. بس بے صبر نہ ہے ذرا جی گل تھی نہیں میری تے طلاق 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 ہن دسو جی کوئی گنجائش ہے اللہ. ابھی مجھے باتیں ایسی ایسی آ رہی ہیں نا کہ میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں پہ میں کھولوں لیکن بس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب کیا کریں. ہمارا سلسلہ تو روز چلتا رہتا ہے. اللہ نے قبول فرمایا ہوا ہے نہیں تو ہم تو یوں سمجھے نا میں تے جیڑا گناہ فٹ کرو گا نا لیکن اس کی مہربانی دیکھو ایسے بٹھا دیتا ممبر رسول سے اللہ یہ اس کی مرضی کے بغیر ہو سکتا نہیں ہے. فرمایا اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارو. صبر بزدلی کچھ بولو یار نہیں صبر بزدلی نہیں ہے. کچھ بولو صبر بزدلی نہیں ہے. کسی کو صبر بزدلی نہیں تو بات کی ہوئے. سنو حضرت مولا علی نے فرمایا صبر بزدلی نہیں ہے چلیو. صبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. دوسرا فرمایا صبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ایک بچہ ہے نا یہ ماشاءاللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ احمد. اچھا آپ احمد ہیں جی. اللہ میں نہ سمجھ رہا. آپ بھی ادھر دسانا. اچھا جی احمد صاحب جو ہے نا ان کی خواہش ہے میری شادی ہو جائے. آمین. تو جائز خواہش ہے لیکن یہ رب کے فیصلے کا انتظار اگر کریں گے نا تو اسے صبر کہا جائے.
سبحان اللہ ماشاء اللہ رب کے فیصلے کا انتظار ہمیں کرنا ہے، چاہے ہم جس طرح بھی کریں گے کہ فیصلہ اسی وقت ہوگا جب رب چاہے گا۔ سبحان اللہ اس وقت والی نہیں تھی تو احمد صاحب جس ویلے ادھروں مہربانی ہو سی تے پھر ڈھیل لگن لگی نہیں یہ ہے ویسے میں نے ان کے ساتھ مزاح کیا ہے، مزاح، میم زا الف کاف نہیں، چلے ہو مزاح ہا بغیر نقطے کے ہا۔ مومن مذاق نہیں کرتے ہوتے، مومن مزاح کرتے ہوتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، مزاح کیا جاتا ہے۔ پہلے شاید آپ کو سنائی ہوگی، مزاح سمجھانے کے لیے چلو ایک بات کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے فروٹ لے کر، منڈی میں نیا فروٹ آیا، نواں انگور ہے یا کوئی شے، انہوں نے کہا یہ منڈی شے پہلی بار آئی تو یہ سب تو پہلے جڑا نا حضور کی خدمت میں پیش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ ادھر سے لی اس آگے لکھ چھوڑ کھاتے جو تسی نا کھاتا لکھا کے بن کے دوئی دکانوں تو نقد پیسے گنا سودا گنانے ہو یہ جو نہ کیتے کرو وہ بھی بات دکاندار بھی چھکی آنا تمہیں خدا ہی نہیں پتہ نہیں اسی کہڑے پاسے پہ بہنے ہیں اے قلم نہیں مار جانا دے۔ خیر چلو میں اشارہ کر چھوڑا تو سمجھدار ہو ماشاءاللہ۔ تو وہ فروٹ لے کے آ گیا حضور کی خدمت میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فروٹ کھایا، ساتھ صحابہ کو بھی کھلایا، خوش ہوئے، دعائیں دی، چلے گئے۔ 2 دن کے بعد جی وہ منڈی والا کہتا ہے اور پیسے دے نا، کہیں نہیں کہ فروٹ نہیں ہے کھڑا کہ آدھا پیسے دے ماما۔ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، یار سنتے صاحب پیسے دے، کیڑے پیسے؟ فروٹ نہیں نہ کھاتا ہے میڈ کو پیسے کتے ہے؟ میں تو منڈی دیکھا بھائی سارے تو سونا فروٹ ہے تو سارے سونی ہستی خدمت پیش کراں، میں تو کہنا ہے میرے کو تو پیسے کوئی نہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی، دعائیں بھی دیں اور پیسے بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو انسان کر سکتا ہے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے، لیکن کسی کا مذاق اڑانا یہ گناہ ہے۔ یہ جو ہمارے چینل پہ چلتے ہیں نا ہنسی کے پروگرام، یہ گناہ ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا ہے نا آیت، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو گھٹ رو زیادہ۔ اتھے ہر دو پروگرام ہاسے آ جاتے ہیں، اور ان جناب جو جہان نے مسلی کنجر پہنے ہم یہ مسکراتے بکھیر رہے ہیں۔ بس اللہ یہ صدر رحم چاہتا ہے، آمین کچھ یاد پڑھو آمین آمین۔ گل مکا دینا یہ دکھ رہا ہے نئی آواز ہے، اللہ تسان غرق کرے علم میں سمندر ہے۔ آمین اتنی بڑی دعا دیتی تک میں اللہ بلما ہے دعا دینا مگر تسان خدا غرق کرے کیسے کیا علم میں سمندر ہے اور سبحان اللہ ماشاء نہ علم میں سمندر ہے غرق ہو سو تو علم جناب ہے اور اس بس جی نہیں ہو تو بوں آواز آئی گی۔ اچھا جی چلو ایک گل اور سنو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا۔ حافظ صاحب ماں اقفالھا نہیں پڑھایا کیونکہ قرآن میں زبر یا پیش یا زیر نہیں بندہ تبدیلی کر سکنا نہیں ہے۔ اگر کرسی تے لحن جلی ہو ویسے لحن جلی آنے واضح غلطیاں کہ واضح غلطی حرام ہے۔ ہن جڑے جڑے قرآن پاک ایویں پڑھنے ہو نا تجوید بغیر وہ سمجھ نہیں پتا، اس تے میں ہن زیادہ تفصیل نہ کرنا، میں جڑی گل کرن لگا او کی شروع کی قرآن فرمانا تسی غور و فکر کیوں نہ کرنے قرآن ام علی قلوب اقفالھا، تساں دلاں تالے لگے پین، ان تالے تو کیا مراد ہے؟ ان تالے تو مراد ہے بھئی جنہ دلاں وچ تالے لگ ونجن ان وقت قرآن کو فائدہ چاہ سکنے نہیں ہے۔ حدیث نہیں مفہوم ہے بھئی حضور فرمانے جوں لوئے ہاں پانی نال زنگ لگ وینا انجے مومن نے دلے ہاں بندے نے دلے ہاں گناہاں نال زنگ لگ۔ آخری قرآن کی بات اور سلسلہ گفتگو ختم، بس آخری ہے تھک کیا سچی گل۔
لیکن اللہ نے اس نے رسول نے ذکر ہے جانا بھی ایسا شاش بشاش پیدا ہوا ہے اور میں تو نے چہرے پہ بہنا خدا نہیں کرتا پہلو ہی ہم اس سے بہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں پریشان ہو گیا ذرا جان کے بھئی اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا نہ دن چاہیے لیکن ہن جہاں جہاں ٹائم پہ لگنا نا کہ اللہ نے نور تو سند پہ پہنا اللہ نے یہ رحمت پہ نازل ہو گیا کیونکہ تسی اللہ رسول نے ذکر سن کے خوش پہ ہو لو جی حضور فرمائیں کہ وہ زنگ لگ گیا یا رسول اللہ لاسی کے جو فرمایا دو شیئیں نال لاسی کائیں نال لاسی جی دو شیئیں بولو مسلمانوں کائیں نال دو شیئیں فرمایا پہلی تسی موت اور کثرت نال یاد کیتے کرو تساں دل زنگے تو صاف ہو سبحان اللہ یا رسول اللہ دوئی کیڑی شے وے فرمایا یہ جڑا قرآن نہیں قرآن اے بار تک ایسے ہی زنگ لگ منجے نا کہ تسی ہتھے نہ رگڑ کے زنگ لا گنے ہو اس قرآن اللہ اتنی طاقت دیتی جتھے ہاتھ نہیں نہ ون سکنا اتھے اللہ نے قرآن اندر ون کے تے دل تو زنگ اتار سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یاری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو سب کو اس گل اعوذ باللہ من الشیطان یہ کہتے اس دعا تساں نے کہ کرکٹر چھکا مارا ہوگا تو تساں نے آواز گھر کے سارے گھر والے جاگ پاؤنا او چھکا اسنی بندہ گھر جسنا نہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ویسے جو کرکٹر بیٹھے ہیں مجھے سچی سچی بتاؤ آپ نے ایک دفعہ بھی غور کیا کہ یہ ٹورنامنٹ رمضان میں کیوں رکھا گیا یا یہ سیریز کیوں رکھی گئی تسی صرف بس ٹی وی لا کے بیٹھ رہے ہو انہاں ویکھا بھئی جا کو تراویحاں نہیں چلے ویسے ان قرآن سن سن تے اسی نامت کے جو گمراہ کر سا لا دو میچ اللہ استغفر اللہ لو جی میں زنگ کی بات کرنے لگا تھا اتارنے کی بات تو میں نے بتا دی اب آپ میں سے کسی دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کے دل کو زنگ لگا ہوا ہے ہم کیسے پہچانے فرمایا اگر آپ کی عورتوں کی سر سے دوپٹہ اتر جائے سمجھو زنگ لگ گیا اللہ اکبر استغفر اللہ بابیاں تاش چنگی لگنی لڈو چنگی لگنی موبائل تے گیماں چنگی لگنیاں تے نمازاں دی انہاں فکر نہیں سمجھو زنگ لگا پے نے نوجوان نمازاں چھوڑ دیں اہی دو اور ویک کے بعد پہلے اللہ اکبر سمجھو زنگ لگا ہن زنگ لاونے نے چکر پاؤ زنگ اتارنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا قرآن کی تلاوت اور کثرت سے موت کو یاد کرنا تیسرا طریقہ اور آخری طریقہ اور ہماری گفتگو ختم فرمایا جب تمہارے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں اور یہ میں نے بات ویسے کرنی نہیں تھی صرف اس لیے چھیڑی کہ اس مسئلے پہ ایک آج سویرے مجھے کال آئی انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ایک خاتون تھی میں حیران ہو گیا پہلی بار ایونٹ سے سوال آیا اور بہت زبردست سوال اس نے کہیں میری گفتگو سن لی یوٹیوب سے تو کہتے کہ آپ نے ایک حدیث سے بیان کیا ہے بھئی بندہ جب توبہ کرتا ہے حضور فرماتے ہیں بندہ روتا ہے ایک آنسو گر جائے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف اس میں کوئی شبہ نہیں ہے میں نے کہا بالکل ایسے ہی میں پھر یہ جب سارے جو معاف ہو جاتے ہیں تو پھر نمازی شمازی جو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو قضا ہو گئی ہیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں جو روزے رہ گئے ان کو رکھنے کی پھر ضرورت نہیں نا سوال مشکل ہے نا تو جواب صحیح ہے میں بڑا تو بڑی سوال کیا ماشاءاللہ میں استاد میں کہا یہ اس طرح نہیں ہے یہ تو ہے کہ جو اللہ کے حق ہیں بندے کے مرنے کے بعد اللہ چاہے تو بغیر حساب و کتاب کے بخش دے یہ تو قادر ہے
حدیث میں آتا ہے کہ کیڑوں کو پکڑ لے گا ایسے. لیکن جب تک آپ زندہ ہو تو یہ آپ کے لیے آپشن کھلا نہیں. اے توبہ نے نال گناہ ان مقصد جڑی نماز تو پڑھی نہ قضا ہوئی بھی ادا کر کے دینے پھر آپ نے کہا یا اللہ یہ جڑے میں ٹائمے تو ہٹا کے پڑھی یا ٹائمے تے رہ گئی پھر پڑھی اس نہ جڑا گناہ ہے یہ میں معاف فرما. بات سمجھ آئیے تھوڑی تھوڑی. اے کدھر بندہ سمجھنا کبیرہ گناہ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ توبہ کے بغیر معاف ہوتا نہیں ہے. اب سمجھو ایک تو ہو گئی نماز روزہ حج زکوٰۃ فطرانہ یہ اللہ کیا کہ دوسرا ہے کسی بندے کا جو آپ کو کرا. اللہ اپنے حق معاف کر سکتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن اگر کسی بندے کا حق آپ کے ذمہ ہے تو پہلے اس سے معاف کرواؤ گے پھر اللہ معاف. ٹھیک ہے. تو حضور نے فرمایا رونا شروع کرو. نوجوانوں میں آپ سے یہ امید کروں گا آج کی رات کہ میرے یہ نوجوان ضرور جا کے تنہائی میں روئیں گے انشاءاللہ. میں لیکن آپ کو نا حدیث کا اگلا ایسا سناؤں گا تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا کہ حضور نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا. حضور نے فرمایا روسو آنسو ڈھاسی بعد وچ اللہ پہلے معاف فرما چھوڑ سی گناہ. یا رسول اللہ ہمارے دل تو کالے ہوئے پڑے گناہوں سے ہمیں تو رونا ہی نہیں آ رہا. فرمایا اگر رونا نہیں آ رہا نا رونے جیسا منہ بنا دینا اللہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. اور میں آپ کو اپنے تجربہ شدہ بات سناتا ہوں. بھئی میں ایک داڑے میں منہ بناون لگ گیا. یقین کرو بھی ایسا رونا آیا ان گلاں دسنیاں نہیں ہونیاں لیکن کچھ گلاں کہیں ویلے اس واسطے دسی میں نہیں آن تربیت واسطے. تسی بکرے ہو گئے ہو تے آخر یا اللہ میں کوشش تو کرنا نا. بنی اسرائیل نے ایک نوجوان نے گل دسنے بھئی وہ بہت بڑا گناہگار ہے لوگوں سے کٹ چھڑاؤ تو شہر جو مار مکے اتنا ادموا کر چھوڑنے بے ہوش ہو گیا باہر سٹ چھوڑنے پیڑا کسی پوچھے ہی نہیں. ہر بندہ آنے نا کٹو ایسا باہر. اس ویلے لوگ چنگے ہیں نا کوئی گناہ کرنے ہے تو اس نے پیچھے کرنے ہونے بھئی آج اساں چھوڑ دیتا تو کل ایسا نے بچے بھی کر سن. ہون تا جڑا طلاق دے گیا نا سب تو پہلے ایسے چھاتی لائی ہونی آؤ جی ہاں ماشاء کوئی مسئلہ نہیں تسی آرام سے نہ کیتی آؤ اسی تساں کلاوے ماری آساں تھوڑیاں خوشیاں بھی ایسا نہیں آن تے تھوڑیاں غمیاں بھی ایسا نہیں آن انجی کرنے ہیں نا. کوئی بولو نا مسلمانوں کیوں سارے کوئی بچ کوئی یہ جت نہ بیٹھے ہوئے کبھی کوئی طلاق دے کے بیٹھے ہو تو بات جنانی موڑ آتی نے ہمیں کہ خدا نے واسطے نے کیوں خدا نے کار دعوت دینے ہو. تو یہ ایمانی جذبہ جو ہوتا ہے یہ بڑی خاص چیز ہے. آپ کو اس کی لذت اللہ نصیب فرمائے آمین. تو میں کیا بات کر رہا تھا دس ذرا ہاں یہ بندہ کون بولا اللہ سبحانہ جب دے موت ضرورت کے چکر کرے کوئی طلاقت کی دکھانا بھی کرتی وہ ادھر پڑا ہوا ہے جی ہوش آیا نا کہ جس ویلے بندیاں اور کچھ نظر نہ آوے نا اللہ بات نظر ہی آنا ہے. ہوش میں تھوڑا سا آیا نا دیکھتا کوئی کچھ نہیں. اب اس نے اپنے اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کیا. یا اللہ میں گناہگار ہوں میں سیاکار ہوں میں بدکار ہوں. یا اللہ میں تھوڑا بندہ تو آئی ہوں نا. یا اللہ بندہ تو میں تیرا ہی ہوں نا. تو اگر معاف کر دے تو تیرا جاتا کیا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اس کی توبہ قبول ہو گئی. سنو مسلمانوں وہ نوجوان جس کو شہریوں نے اپنے شہر سے باہر پھینک دیا تھا اور ان کی سربراہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے یعنی لوگوں کی نظروں میں گندا ترین آدمی جب مر گیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ اسا نا ایک پیارا مر گیا ہے نا نالے اس نے کفن دفن بندوبست کرو کہ نالے جنازے نہ بندوبست کرو. سبحان اللہ. اللہ نے حکم فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا آگے سے کوئی کہنا تھا کہ کیڑا بندہ مر گیا.
یا اللہ کدھر ہے کہ فلاں جگہ پڑا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, بندوں کو لے کے ادھر گئے تو آگے سے وہ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا نا, دیکھی 3 آنکھیں ملائی ہیں, یہ تو وہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ اللہ سے کلام کرتے ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ تو, فرمایا اس نے جو توبہ کی ہے نا, جتنے اندر سے توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کی وجہ سے میں ہزاروں لوگوں کو بخش دوں تو ایک بندے کی توبہ ہی کافی ہے. سبحان اللہ. کوئی گل سمجھ بھی آئی نہیں یا نہیں؟ آج سچے دل سے توبہ کرو, روئے کرو ذرا, آکھو یا اللہ سی کوشش تو کرنے آنا بات کہ تیرے نفس نے جال وچ پھس وجنے آ, کدے شیطان نے جال وچ پھس وجنے آ, کدے سنت نے جال وچ پھس وجنے آ, کوشش تو کرنے آنا یا اللہ. ایک اور بندے کے بارے میں جلدی سے میں آپ کو بتا دوں, وہ بھی بہت گناہگار تھا میری طرف. جب مرا نا تو چہرہ چمک رہا تھا. سارے آنکھوں اس نے تو سیدھا کام ہی کون ہے, چہرہ اتنا کیوں چمکنا؟ باق گناہگارہ نے چہرے کدے چمکے نہیں. اور بولو گناہگارہ نے چہرے چمکنے نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میرے جو غلام ہیں ان کے چہرے وضو کے دھونے کی وجہ سے قیامت والے دن چمک رہے ہیں. سبحان اللہ. وضو کرنے کا کم چنگا نہیں. لو جی ادھر ایک بزرگ کھڑے تھے, انہوں نے پوچھا کیوں حیران ہو رہے ہو؟ اس نے چہرہ پہ کھڑے, انہوں نے فرمایا یہ وہ بندہ جڑا مرنے تو بڑے سان سچی توبہ نصیب. اب حضور کا فرمان سنو اور بس کراں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. نوجوانوں آپ کی دلچسپی کے لیے ایک گل بھی کیجیے. کوئی شادی نکال لائی احمد صاحب نے, وہ ایک لڑکا میرے پاس آیا, میں نے یہ بیان کیا کہ برے لوگوں کے لیے بری عورتیں مردوں کے لیے, اور جو اچھے مرد ہیں ان کے لیے پاک. وہ آ کے رونے لگا. یہ آپ ان نوجوانوں سے کبھی مایوس نہ ہونا, انہیں راہ تکاؤ تو صحیح. اسی انہیں راہ تکانے کوئی نہیں رہنے ولی بن وجن, اس طرح ممکن ہو سکتا نہیں. تو نہ وہ آگے تو میرے پاس روتا ہے. ماں رونے والا بندہ پسند, اللہ نے سامنے رونے والا پسند ہے. یہ جڑے سامنے بندے نے سامنے آنے کی کرنے لگا گئے کی بھی بس میں انداز تھا اپنا نام بات پتا فرید صاحب اکھے وہ جی ایک بات ہے آپ نے تقریب کی تو میرا دل جو ہے اندر سے کانپ رہا ہے. وہ کیوں ہے وہ جی آپ نے کہا ہے بھی برے لوگوں کے لیے بری ہی عورتیں ہوں گی, تو میں تو اتنا برا ہوں کوئی سیدھا کام ہی میڈم نہیں. تو ماں تو یقیناً کڑی بھی بری مل سی, تو میں اپنے بچے نے واسطے بری ماں انسان میں بس کوئی سب بس کر رہی ہے. تھوڑی بات ہے یہ میری نسل کی جو چلانے والی ہوگی وہی بری ہوگی, یہ تھوڑی بات ہے. آپ نے خود ہی تو بتایا. میں کہا پتر یہ گل تھوڑی نہیں. لوگ اپنی نسل بدھانے واسطے جڑی ماں آنے نا بچے نہیں وہ چنگی دیندار ڈھونڈنے کی کوشش کرنے, بلکہ جتنے بھی اپنے بچیاں دنیا داری میں تعلیم پہ دینے نا یونیورسٹیاں تے کالج نے, ان اپنے پتراں واسطے آخنے جی کوئی دیندار جی کڑی ہونی ذرا مہربانی کرے دسو. میں تو تساں پتہ ہے جی ہاں میں پوچھنا بھی تونیاں دیاں کتنی پڑھنی پیاں مدرسے یا دین پیاس ان تو نہیں غیر منافق اٹھ تو جڑی اپنی دھی تیار کر کے بھیجنا حور او دنیا دار کامیاب ہوگا سی تو دیندار چاہنا ہے. یہ منافقت ہے ہمارے معاشرے میں. لو جی میں نے اس نوجوان کو صرف ایک چھوٹی سی بات کی. میں کوئی چلی گیا پترا تو اس قدر پریشان ہو گیا حضور نہ غلام ہو کے کیسے کیا کرنا ہے. میں کہ نکی جی توبہ سچے دل نال توبہ توبۃ نصوح. سبحان اللہ. اس حضور فرمائے توبہ کرنے والا گناہ تو انجے پاک ہونا جو اس کوئی گناہ کیتا ہی نہیں. جس ویلے تو پہلے توبہ کر تو ہوے سے پاک. حضور نے فرمان غلط ہو سکنا نہیں ہے. اسا غلط آکھے وہ بندہ ٹھیک ہو سکنا نہیں ہے. ہوے سے پاک اس تو بعد گناہ کرے کوئی نہیں. کڑیاں خدا کو تھوڑیاں پاک توڑے واسطے چلیا. یقین کرو اس کے چہرے کی روشنی دیکھنے کی قابل. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو خیر
باتیں تو بہت ساری ہو گئی. اللہ تعالیٰ اگر کوئی اس اللہ کے گھر کے خلاف یعنی اس کے ادب کے خلاف یا پیر صاحب کے ادب کے خلاف علماء کے ادب کے خلاف کوئی بات نکل گئی تو اللہ مجھے معاف کرے. باقی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے, بعد میں آپ حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حافظ صاحبان کو جو بن رہے ہیں ان کو ان سب کو صحیح قرآن کا حافظ بنا دے. آمین. یہ اس سینس میں حفاظت, یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے سبحان اللہ. اور جتنے لوگوں نے بھی مسجد آباد کی ہے اللہ آپ سب کے گھروں کو آباد کرے. آمین. جتنے اس کام میں شروع سے لے کر آج تک معامل ہیں, میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جنت میں محل نصیب. سبحان اللہ. آمین. دعا کروں گا اور ادھر سے اجازت دے دوں گا. یہ گستاخی ہے پہلے, لیکن میں اپنی معمولات وغیرہ میں پوری ہوتی ہیں. تو آپ حضرات کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.